ہاں تو میرا نام ہے غلام دستگیر. تو میں نے کیا NID یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ 1990 میں. اس کے بعد میں KDA میں تھا. پھر وہاں سے میں چلا گیا امریکہ MS کرنے میشیگن یونیورسٹی ڈیٹروائٹ میں. تو آج کل میں ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی میں. تو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے گورنمنٹ ہاؤسنگ اینڈ گورنمنٹ امپلائی ہاؤسنگ، کہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنے ملازموں کو دیتی ہے رہائش رہنے کے لیے، اور پھر جب ان کو 60 سال ہو جاتے ہیں، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو ان کو وہ گھر بھیج دیتی ہے، اور جو گھر ان کو دیا ہوتا ہے وہ ان کو خالی کرنا پڑتا ہے. اب اس سلسلے میں ابھی یہ نیا فراڈ چل رہا ہے، جس کا بھی میں ذکر کر دوں. یہ لیبر اسکوائر کے فلیٹ ہیں جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں، اور گورنمنٹ کے جو بھی امپلائیز تھے ان کو دیے رہنے کے لیے، تاکہ وہ یہاں رہیں اور جاب کریں. اب کوئی سکھر سے آیا ہے، کوئی حیدرآباد سے آیا ہے، کوئی میرپور خاص سے آیا ہے. تو اب روزانہ تو بندہ کراچی میں جاب کر رہا ہے، تو سکھر سے روزانہ جاب پہ آ کے واپس گھر جا نہیں سکتا. کوئی لاہور سے آیا ہے، اور وہ لاہور سے اگر کراچی میں آیا تو کراچی اور لاہور کے بیچ میں روزانہ تو ٹریول نہیں کرے گا. تو اس کے لیے وہ گھر بنا کے دیتے ہیں. تو یہ لیبر اسکوائر کے فلیٹ اسی سلسلے میں بنائے گئے ہیں رہنے کے لیے. گورنمنٹ نے نہ تو یہ کسی کو بیچے ہیں، اور نہ ہی کرائے پہ دینے کی ان کو اجازت ہے. اب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی امپلائی تھے وہ جاب ختم ہو گئی تو وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. جو سکھر سے آیا وہ سکھر چلا گیا، جو حیدرآباد سے آیا حیدرآباد چلا گیا، جو لاہور سے آیا وہ لاہور چلا گیا. اب جب یہ فلیٹ الاٹ ہوتے ہیں تو جو بھی جس بندے کو جس بندے کو دیا جاتا ہے رہنے کے لیے، تو اس کو ایک فارم دیا جاتا ہے جس میں اس کا نام اور کمپنی میں یہ کہاں کام کر رہا ہے، کیا حساب کتاب ہے، وہ لکھا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ بھی جعلی ایجنٹ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ فلیٹ جو ہیں وہ تو خالی پڑے ہیں، تو وہ کسی کو بھی دے دیتے ہیں. اب وہاں پہ بیٹھے کوئی 1 لاکھ میں دے دے گا آپ کو 3 کمروں کا فلیٹ، کوئی 2 لاکھ میں، کوئی 5 لاکھ میں، کوئی 10 لاکھ میں. جدھر مرغا پھنسا انہوں نے پیسے لیے اور اس کو ایک لیٹر بنا کے دے دیا کہ یہ فلیٹ آپ کا ہو گیا، اور یہ فلیٹ نمبر 420 آپ کا ہے. اس طرح 200-300 آدمی آ کے بیٹھے ہیں. اب یہ جو بھی ایجنٹ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ پیسے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ جو بھی ان کو ملتا ہے وہ دیتے ہیں، 2-4-5 کروڑ کر کے، اور یہ غائب ہو جاتے ہیں. اب جب گورنمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ تو گورنمنٹ کے یہ تو فراڈ ہو گیا. پھر گورنمنٹ ان کو نکالے گی، ان کے پیسے بھی ڈوبیں گے، اور یہ گھر جائیں گے. اسی طرح KDA میں ہے، KDA کے فلیٹس ہیں، وہ KDA اپنے امپلائی کو دیتا ہے، اور اس میں آپ رہ سکتے ہیں جب تک آپ KDA میں جاب کر رہے ہیں. جب آپ ریٹائر ہوں گے جاب سے تو پھر KDA آپ سے وہ فلیٹ لے لے گا، اور اس کی جگہ جو نئے امپلائی ہائر کرے گا اس کو وہ فلیٹ دے گا رہنے کے لیے. تو KDA کے فلیٹ بھی جو ہیں یہ ہیں اس کے یہ سیکنڈری بورڈ آف ایجوکیشن جو انٹرمیڈیٹ ہے، اور عبداللہ کالج ہے، اور سینٹ جوزف اسکول ہے، سینٹ جوس اسکول ہے. اس کے اندر جیسے جائیں گے تو ایک بڑا سا کمپلیکس بنا ہوا ہے KDA فلیٹس کا، اور اس کے سامنے وہ ہے قبرستان. تو KDA کی طرف سے بھی ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ KDA کے فلیٹ امپلائی کو یہ دیتے ہیں، تو یہ KDA کے امپلائی جو ہیں اس میں رہیں گے، اور ریٹائر ہونے کے بعد یہاں سے جائیں گے، اور اس کی جگہ جو نئے امپلائی جب KDA ہائر کرے گا تو وہ ان کو یہ فلیٹ دے گا رہنے کے لیے. تو یہ KDA کے فلیٹ جو ہیں، نہ تو یہ KDA کا امپلائی جو ہے اس کو بیچ سکتا ہے، اور نہ ہی کرائے پہ دے سکتا ہے. اس کو کرائے پہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر اس نے کرائے پہ دیا تو پھر اس کا حساب کتاب لمبا ہی ہوگا. اس طرح نیوی کا بھی ہے. نیوی نے بھی فلیٹ اور گھر دیے ہوئے ہیں رہنے کے لیے امپلائیز کو. تو
تو وہ جب ریٹائر ہوتا ہے 60 سال میں، 50 سال میں، 55 سال میں بندہ نیوی سے، تو وہ اس کو خالی کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے پیچھے جو نیوی ہائر کرتی ہے نئے بندے، ان کو وہ جگہ دیتی ہے رہنے کے لیے. اس کے علاوہ پولیس کوارٹرز ہیں، اس کے اندر بھی پولیس والے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو وہ بھی خالی کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ صرف رہنے کے لیے دیے گئے ہیں. جب تک جاب ہے جب تک رہ لو، جب جاب نہیں ہے تو گھر چلے جاؤ، گھر سے فارغ ہو، گھر بھی خالی کرنا پڑے گا. تو اب یہ ہے کہ فراڈ ہی فراڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میں تو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ جو ہیں سمجھیں چیزوں کو کہ کون سی چیز کیسے ہے، کیونکہ یہ پبلک جو ہے نا، بس اس کو تو بس پتہ ہی نہیں، اللہ ہی حافظ اللہ ہی شافی. اور یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سامنے جو یہ اسٹیمپ پیپر والے ہیں، ان سے 100 روپے کا اسٹیمپ لے کے اور اس پہ سائن وائن کرا کے اور 4 جعلی اسٹیمپ لگا کے، اور یہ کسی بھی پراپرٹی کے اونر بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں. اور یہ ایسے خواہ ہیں، کسی کو بھی 2 لاکھ دے دیے، 5 لاکھ دے دیے، 10 لاکھ دے دیے، لیبر اسکوائر میں چلے گئے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں، یہ اپنی ویڈیو بنا کے لوڈ کر دیتے ہیں، پیسے ان کو چاہیے تو یہ دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ فلیٹ جو ہے آپ کو سستا مل رہا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ فلیٹ کی کہانی کیا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ریل کیا چیز ہے جو آپ خرید سکتے ہیں. اب یہ آرمی ہاؤسنگ ہے، عسکری 3، عسکری 2، عسکری 1، عسکری 4، عسکری 5 کراچی کی. یہ گورنمنٹ دیتی ہے ان کو فلیٹ. جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو جو بھی ان کی پینشن وینشن جو پیسے جمع ہوتے ہیں اس کو یہ کنورٹ کر کے دیتے ہیں. تو یہ عسکری 3 میں جو یہ فلیٹ گورنمنٹ نے بنائے ہیں، شروع میں 6 لاکھ میں بنے، تو یہ 6 لاکھ کے انہوں نے دے دیے امپلائیز کو. تو یہ اس کے اونر ہیں، مالک ہیں. 6 لاکھ روپے میں گورنمنٹ نے ان کو بیچ دیا سمجھ لیں. پھر کچھ تھوڑا ٹائم گزرا، پھر فلیٹ بنائے، پھر ان کی کاسٹ بڑھ گئی، 6 سے 9 لاکھ ہو گئی، تو انہوں نے ان سے 9 لاکھ روپے لے لیا. پھر تھوڑا ٹائم گزرا، پھر فلیٹ بنائے، پھر وہ کاسٹ جو بڑھ گئی 12 لاکھ ہو گئی، تو 12 لاکھ روپے انہوں نے لیے اور فلیٹ دے دیا. پھر ابھی پھر بڑھ گئی کاسٹ، 2-3 سال میں پھر بنائے انہوں نے، تو وہ کاسٹ بڑھ گئی اور وہ 16 لاکھ پہ چلی گئی. تو انہوں نے 16 لاکھ کے فلیٹ بنائے، جتنے کے اتنے پیسے لیے اور امپلائیز کو دے دیا. اب عسکری 3 کے سامنے بھی جگہ خالی ہے اور فلیٹ بنانے کی. اب جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 1 کروڑ روپے آ رہی ہے ایک فلیٹ پہ. تو اب اگر گورنمنٹ دے گی فلیٹ تو 1 کروڑ روپے کا دے گی. 2,500 اسکوائر فٹ ہے، تو جو بجری سریا سیمنٹ اور مزدوروں کی مزدوری ہے وہ بنتی ہے 1 کروڑ ایک فلیٹ میں. تو 1 کروڑ کا ایک فلیٹ ملے گا. اب ان فلیٹوں کی پرائز جو ہے 1 کروڑ کا نیا، اور پرانا 6 لاکھ کا، پھر 9 لاکھ کا، پھر 12 لاکھ کا، پھر 16 لاکھ کا. تو یہ ہے ان کی کاسٹ. اب ان کی پرائزیں پہنچی ہیں، عسکری 3 کے فلیٹ کی پرائز ہے کم سے کم 4 کروڑ، 5 کروڑ، 3 کروڑ سے شروع ہوتی ہے، 4-5 کروڑ پہ جاتی ہے. تو 5 کروڑ پہ یہ فلیٹ آپ پہنچے ہوئے. تو یہ 6 لاکھ، 9 لاکھ، 12 لاکھ، 16 لاکھ آخری پرائز تھی. اب جو یہ بنائیں گے وہ 1 کروڑ کا بنائیں گے، تو 1 کروڑ پہ پہنچ جائے گی پرائز. اسی طرح یہ بنا رہے ہیں ملیر میں. ملیر میں جو یہ فلیٹ بنا رہے ہیں، تو یہ ایک آج کی کاسٹ جو ہے فلیٹوں کی وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب بنتی ہے. اور یہ فوجیوں کو الاٹ ہوتے ہیں. تو فوجی جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو یہ 1 کروڑ کا فلیٹ بنا کے گورنمنٹ دیتی ہے. 1 کروڑ ان گورنمنٹ کے خرچ ہوتے ہیں. اب جب ان کی ایس ویلیو کی جاتی ہے تو یہ 2 کروڑ کے ہیں. اب جس فوجی کو یہ دیے جاتے ہیں، اب اس کے پاس تو 1 کروڑ نہیں ہے،
تو وہ بیچارہ کرتا یہ ہے کہ یہ فلیٹ جب اس کو بکنگ میں آ جاتے ہیں تو وہ کسی بھی کو بیچ دیتا ہے 2 کروڑ کا، 1 کروڑ گورنمنٹ کو دیتا ہے، 1 کروڑ خود لے کے چلا جاتا ہے۔ اب اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو بولتے ہیں کہ مدیر میں ہم آپ کو فلیٹ دے دیتے ہیں بکنگ میں، تو آپ 3 کروڑ کا فلیٹ ہے، اور وہ فلیٹ ہوتا ہے کسی فوجی کو الاٹ، اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو 2 کروڑ مل جائیں گے، تو اس سے لیتے ہیں یہ 3 کروڑ جس کو دیتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں 2 کروڑ، اور وہ اس میں سے نکال کے 1 کروڑ دیتا ہے آرمی ہاؤسنگ کو، اور 1 کروڑ گھر لے جاتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنا 1 کروڑ کا نقصان کرنے سے بہتر ہے کہ آپ چاہے ایجنٹ ہو یا نہیں ہو، ایجنٹ کو 1 کروڑ روپے بنانے نہیں دیں، بلکہ کوشش کریں کہ ایجنٹ کو بولیں کہ بھائی تو اس بندے سے مجھے ملوا دے جس کا یہ فلیٹ ہے، تو پھر میں جانوں اور وہ جانے، اور جو ملوانے کے پیسے ہیں وہ آپ کا جو بھی کمیشن ہے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے وہ دے دیں اس کو۔ تو اس طریقے سے 1 کروڑوں کی ٹوپیاں بناتے ہیں۔ تو ابھی DHA میں ہمارا جاننے والوں کا گھر تھا، تو اسٹیٹ ایجنٹ کو دیا انہوں نے، وہ امریکہ میں تھے، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کا گھر ہم نے کرائے پہ دے دیا 1,25,000 میں، اور کرائے پہ دیا انہوں نے 1.5 لاکھ میں، تو 25,000 تو ہی مار دیا۔ پھر جب یہ کرونا آیا تو انہوں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ کا جو فلیٹ تھا اس کا کرایہ تھا 1,25,000، لیکن اب کرونا کی وجہ سے کرایہ کم ہو گیا، 1 لاکھ ہو گیا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اچھا، پھر وہ امریکہ میں ہیں تو ان کو پیسے بھی نہیں بھیجے، انہوں نے یہیں پہ پیسے روک کے رکھے ہوئے، جمع کر لیے کہ وہ تو آئے گا نہیں تو پیسے یہ کھا جائیں گے۔ تو یہ چوری چکاری کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس کو موقع دیں وہ کام دکھا دیتا ہے۔ تو یہ اسٹیٹ ایجنٹ پہ آپ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کریں، تو یہ آپ کو ایسا کام دکھائیں گے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو جب بھی کوئی چیز خریدیں تو جو اس چیز کا مالک ہے اس سے ملیں، جب آپ اس سے مل لیں گے تو سارے مسئلے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے کوئی اسٹیٹ ایجنٹ، تو وہ 100 آدمیوں کو دکھاتا ہے تو اس میں سے ایک آدمی اس کو خریدتا ہے، تو اسٹیٹ ایجنٹ کا کمیشن ہے وہ جو بھی ہے 1 مہینے کا 1%، کہ 1 کروڑ ہے تو 1 لاکھ روپے اس کو دینے ہیں، تو وہ اس کا جائز کمیشن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو بھی ہے اس کو دیں، لیکن کوشش کریں کہ جب بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت کریں تو جو بھی اس کا مالک ہے اس سے ہمیشہ ملیں۔ اگر آپ اس سے مالک سے نہیں ملیں گے تو یہ بیچ میں جو فراڈی ہیں یہ آپ کو کام دکھا دیں گے، کیونکہ آپ نے اب اس کو موقع دیا کام دکھانے کا، اس نے کام دکھا دیا۔ تو گورنمنٹ نے جو بھی ہاؤسنگ امپلائیز کو دیا رہنے کے لیے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان سے خریدیں گے تو آپ کے ویسے ڈوبیں گے۔ اور ان کو اس گورنمنٹ نے ہاؤسنگ دی ہے رہنے کے لیے لوگوں کو، جو امپلائیز ہیں، چاہے وہ نیوی کے ہوں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے وہ KDA کے ہوں، چاہے وہ لیبر اسکوائر والے ہوں، کوئی بھی ہوں، تو اگر آپ نے ان سے کرائے پہ بھی لیا تو آپ کا کرایہ بھی گیا، تو نہ آپ ان سے بائی لاء کرائے پہ لے سکتے ہیں اور نہ خرید سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں۔ اب ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں، باقی یہ کہ آپ کی مرضی ہے، جو دل میں آپ کریں۔ تو سیف پراپرٹی خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے جو چیز بائی کریں اس سے ملیں، اور گورنمنٹ کی اگر اس نے ہاؤسنگ ہے اور وہ امپلائیز کے لیے دی گئی ہے تو اس کے اندر ہرگز نہ اسے خریدیں نہ کرائے پہ دیں۔ اب NAD یونیورسٹی میں ہے، کراچی یونیورسٹی میں ہے، NAD یونیورسٹی میں ٹیچرز کو رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، تو جب وہ ٹیچر ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو وہ جگہ خالی کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس کے مالک نہیں ہوتے، نہ ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کرائے پہ دے دیں، اور نہ ہی ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیچ کے کھا جائیں۔ تو اگر آپ ایون یونیورسٹی میں اگر کوئی ہے
اور اس کو رہائش ملی ہوئی ہے تو وہ جب تک ہی ہے جب تک وہ رہ رہا ہے، جاب کر رہا ہے۔ جس دن وہ ریٹائر ہوگا اسے وہ جگہ خالی کرنی ہے، اور پھر جو نیا بندہ ہائر ہوگا وہ اس جگہ میں جا کے رہے گا۔ اس کے علاوہ ہاسٹلس بنائے ہیں یونیورسٹیوں میں، اس کے اندر بھی وہ ہاسٹل جو ہے کسی کا مالک نہیں ہے، وہ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ وہ ہاسٹل جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی سکھر میں ہے، کوئی حیدرآباد میں، کوئی لاہور میں، اور وہ یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہا ہے کراچی میں، تو اس کے رہنے کے لیے، تو جب تک وہ پڑھ رہا وہاں رہ رہا ہے، اور جس دن اس کی پڑھائی ختم ہوگی تو وہ اس کو وہاں سے جانا پڑے گا، اور جب وہ خالی ہوگا تو اس کی جگہ جو پیچھے سے نئے لوگ آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ اس کو ٹیک اوور کریں گے۔ تو یہ سسٹم ہے، تو اس سسٹم کو سمجھیں اور فالو کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو مجھے کانٹیکٹ کریں۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 9231305441 اس کے علاوہ گھر کا نمبر ہے 0213565174۔ اس کے علاوہ ای میل ایڈریس ہے ghulam.expo12@gmail.com۔ اس کے علاوہ گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ H23 بلاک 23 عسکری 3، یہ ہے جناح اسپتال کے سامنے۔ عسکری 3 کی مسجد میں بھی آپ مجھ سے مل سکتے ہیں، اور گھر پہ بھی مل سکتے ہیں۔ تو یہ ہے گورنمنٹ کی ہاؤسنگ جو امپلائیز کو دیتی ہے گورنمنٹ، تو اس سے بالکل اوائڈ کریں، اس کو خرید و فروخت میں نہیں جائیں، اس کو کرائے پہ لینے کی کوشش نہیں کریں۔ اگر وہ فری میں بھی مل رہی ہے تو نہ لیں، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی آپ کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور جن لوگوں کو دی گئی ہے وہ جب جاب سے ریٹائر ہوں گے تو وہاں سے ان کو فارغ کر دیا جائے گا، اور پیچھے سے جو لوگ نئے ہائر ہوں گے ان کو وہ جگہ رہنے کے لیے دی جائے گی۔ اور اگر آپ عسکری 1 2 3 4 5 میں کوئی بھی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے مالک سے ملیں۔ جب تک آپ اس کے مالک سے نہیں ملیں گے آپ کو صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بیچ میں جو ہے نا، یہ تمام ایجنٹس جو ہے نا، یہ آپ کو لوٹ مار مچائے ہوئے ہیں، تو یہ ملنے ہی نہیں دیتے آپ کو کہ یہ ہے کس کا۔ تو کوشش کریں، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اور بس یہی میسیج تھا میرا، تو باقی سب خیر ہے، اوکے۔ اور دعا میں یاد رکھیں، اور جو بھی کام ہے آپ مجھے واٹس ایپ کریں، ای میل کریں، گھر کے ایڈریس پہ فون کریں، اور گھر پہ آ جائیں، اور عسکری 3 کی مسجد میں آ جائیں، تو اللہ کے گھر میں زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا ایگزیکٹلی یہاں پہ ہو رہا ہے، اوکے۔ تو دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔